الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ الاحقاف کے آخری اور چوتھے رکوع کی تلاوت کریں گے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور بے شک ہم نے ہلاک کریں تمہارے آس پاس کی بستیاں اور طرح طرح کی نشانیاں لائے کہ وہ باز آ جائیں، اب بھی سمجھ جائیں، اب بھی باز آ جائیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، تو کیوں نہ مدد کی ان کی جن کو انہوں نے اللہ کے سوا قرب حاصل کرنے کو خدا ٹھہرا رکھا تھا۔ اللہ پاک فرمایا نبی ان سے کہو کہ جب ہم نے ان کے آس پاس کی بستیاں ہلاک کریں تو پھر جن کی وہ پوجا کرتے تھے انہوں نے مدد کیوں نہیں کری؟ ان کی جنہیں وہ اللہ کے سوا خدا مانتے تھے ان کی پوجا کرتے انہوں نے مدد تو کری نہیں، انہیں تو مدد کرنی چاہیے تھی نا، تو مدد تو کی نہیں۔ بل ضلوا عنہم، بلکہ ان سے گم ہو گئے۔ ذالک افکہم وما کانوا یفترون، اور یہ ان کا بہتان افطرا جھوٹ تھا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جبکہ ہم نے تمہاری طرف کتنے جن پھیرے جو کان لگا کر قرآن سنتے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے خاموش۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، وہ بولے خاموش رہو، پھر جب پڑھنا ہو چکا اپنی قوم کی طرف پلٹے، ڈر سناتے پلٹے۔ یعنی حضور جب طائف سے پلٹے، فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، ایک مقتدی ہے ایک امام ہے، سرکار امام ہے، حضرت بلال مقتدی ہیں۔ فجر کی نماز ہے، قرآن حضور پڑھ رہے ہیں، جنوں کی ایک جماعت آتی ہے، وہ ایک جن کہتا ہے خاموش، اور خاموشی سے سنتے ہیں۔ ایک ہی بار قرآن سنا اور وہ پھر مبلغ بن گیا، اپنی قوم میں جا کے تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ اور ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن سنتے بھی ہیں، قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ افسوس کی بات یہ ہے کسی فرقے نے فضائل اعمال پکڑا دی، اسے پڑھو، کسی فرقے نے فیضان سنت پکڑا دی، اسے پڑھو، کسی نے الرحیم المختوم پکڑا دی، اسے پڑھو، کسی نے 14 ستارے پکڑا دی، اسے پڑھو۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن افسوس کی بات قرآن کو نہیں کہتے، قرآن کو پڑھنے کو نہیں کہتے۔ ہاں قرآن شبینے پڑھے جاتے ہیں، رمضان شریف میں سنایا جاتا ہے، قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، لیکن قرآن سے تبلیغ نہیں کرتے۔ اپنے اپنے مطلب کی آیتیں فرقوں نے چن کے لوگوں کو سناتے ہیں، اپنے اپنے حساب سے ان کا ترجمہ تفسیر کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کی نسبت سے میں تمام اہل ایمان کو اللہ کے اس فرمان کو گوش گزار کرتے ہوئے میں تمام قوم کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے قرآن کو، اللہ کے قرآن سے لوگوں کا تزکیہ کریں، اللہ کا قرآن لوگوں تک پہنچائیں۔ اس قرآن پہ تمام کے تمام لوگ ایک جگہ ہو جائیں گے، سارے کے سارے ایک جگہ، نہ فضائل اعمال پہ ہو سکتے ہیں، نہ فیضان سنت پہ ہو سکتے ہیں، نہ رحیم المختوم پہ ہو سکتے ہیں، نہ 14 ستاروں پہ ہو سکتے ہیں۔ اگر سارے مسلم جمع ہو سکتے ہیں تو قرآن پہ ہو سکتے ہیں۔ قالوا یا قومنا انا، بولے ہماری قوم ہم نے انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم، ایک کتاب سنی ہے کہ موسیٰ کے بعد اتاری گئی ہے۔ اپنے قوم میں جن جا کر کے تبلیغ کر رہے ہیں کہ ہم نے کتاب سنی ہے، قرآن سنا ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کیا گیا، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا۔ موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم، حق اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے، سیدھے راستے پر چلنے کی تعلیم دیتا ہے۔
یا قومنا عجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے ہماری قوم، اللہ کی منادی کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤ کہ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا، دردناک عذاب سے تمہیں نجات دے گا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، اور جو اللہ کی منادی کی بات نہ مانے وہ زمین میں قابو سے نکل کر جانے والا نہیں۔ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور اللہ کے سامنے اس کا کوئی مددگار نہیں، اللہ کے مقابلے میں کوئی اس کی مدد کر سکتا نہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور ان کے بنانے میں نہ تھکا، وہ تو قادر ہے کہ مردے جلائے۔ یہ مشرک کہتے ہیں، یہ کافر کہتے ہیں، یہ منافق کہتے ہیں وہ کیسے جلا لے گا، کیسے زندہ کر لے گا۔ بلا انہ علی کل شیء قدیر، کیوں نہیں، بے شک وہ ہر چیز پر اختیار و اقتدار ہے۔ جس نے اتنے تے بڑے یہ تمہاری پیدائش کیا، زمین و آسمان بنائے اور اس کے بنانے میں تھکن اس کے پاس تک نہیں آئی، تو پھر مردوں کو زندہ کرنا اس کے لیے کیا بھاری ہے؟ اس کے لیے تو کوئی کام بھاری ہے ہی نہیں، سب آسان ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے ان سے فرمایا جائے گا أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ حق نہیں؟ کیا حق نہیں ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، حق ہے یا کہ نہیں؟ اب تمہاری آنکھوں کے سامنے آ گیا، دیکھ لیا تم نے۔ قالوا بلا وربنا، کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، ہمارے رب کی قسم فرمایا جائے گا تو عذاب چکھو بدلہ اپنے کفر کا۔ اب تو وہ اقرار کر لیں گے کہ واقعی یہ حق ہے۔ اب حکم ہو جائے گا وہ جو دنیا میں کفر کیا ہے اس کا بدلہ اب چکھنا ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، تو تم صبر کرو جیسا ہمت والے رسولوں نے صبر کیا اور ان کے لیے جلدی نہ کرو۔ یعنی اللہ پاک فرما رہا پیغمبر سے، اے پیغمبر جلدی مت کرو، جیسے اور پیغمبروں نے صبر کیا صبر کیے رہو اور جلدی مت کرو۔ کأنہم یوم یرون ما یوعدون، گویا وہ جس دن دیکھیں گے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، تو کہیں گے دنیا میں نہ ٹھہرے تھے مگر دن کی ایک گھڑی، پھر یہ پہنچانا ہے بلاغ، بس تمہاری ذمہ داری پیغام پہنچانا ہے، پہنچا دیا۔ پھر یہ کہیں گے دنیا میں نہیں ٹھہرے تھے مگر دن کی ایک گھڑی۔ اب غور کریے کتنی لمبی عمر کو کیا تشبیہ دیا جائے گا، جیسے دن کی ایک گھڑی۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تو کون ہلاک کیے جائیں گے؟ وہی لوگ جو بے حکم ہیں، جو نافرمان ہیں، اللہ رسول کی نافرمانیاں کرنے والے ہی ہلاک کیے جائیں گے، برباد و تباہ ہو جائیں گے، آخرت برباد ہو جائے گی۔ اب ہم نے اللہ کی توفیق سے سورہ احقاف کو مکمل کیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔